بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں طلحہ سلہری ہوں۔ ناظرین کرام، ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال جو معاشی طور پر ہے اور جو سیاسی طور پر ہے، آج کے پروگرام میں اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں تجزیہ کار چاند چوہان صاحب اور تجزیہ کار عبداللہ جٹ صاحب۔ تو سب سے پہلے میں تجزیہ کار چاند چوہان صاحب کی طرف آتا ہوں۔ سر، پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ سلہری صاحب، دیکھیں، تب تک معاشی صورتحال ہمارے ملک کی سٹیبل نہیں ہو سکتی جب تک میرے خیال میں جس طرح کا نظام ہے نا، جس طرح کے حکمران ہیں، اللہ پاک کہتا ہے کہ جس طرح کے حکمران ہوتے ہیں، جس طرح کی قوم اسی طرح کے حکمران اس پہ۔ اگر بات کی جائے نا پاکستان کی معاشی صورتحال کی، تو اس ٹائم تقریباً 70 لاکھ کے قریب جو ملازمین فارغ کر دے گئے ہیں۔ کیوں کیے گئے ہیں؟ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس لگژری گاڑیوں کے لیے، لگژری گاڑیاں منگوانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، لیکن آپ کے پاس معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ یا تو آپ کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو انہیں سٹیبل کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس ایسا عملہ نہیں ہے۔ اگر ابھی بات کی جائے، عالمی بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے ان کی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹائم جو پاکستان کی جو صورتحال ہے نا، جو بحران ہے، 24.5% اتنی مہنگائی کی شرح بڑھ گئی ہے۔ کیوں بڑھ گئی ہے؟ آپ کے پاس ابھی ایل سیز کھول دی گئی ہیں جی۔ ایل سیز کس لیے کھول دی گئی؟ 165 گاڑیاں، لگژری گاڑیوں کے لیے ایل سیز کھول دی گئی ہیں، لیکن جو مر رہے ہیں اسپتالوں میں، لوگ مر رہے ہیں، ان کے لیے جو امپورٹ کرنی ہے، ہم نے میڈیسن لینی ہے، اس کے لیے ایل سیز نہیں کھول رہی۔ کیسی گورنمنٹ ہے ہماری؟ چوہان صاحب، میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت۔ سر، یہ دیکھیے گا کہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں اس کی امپورٹ بند کی ہوئی ہے، لیکن جو اپنی گاڑیاں منگوانی ہیں اس کی امپورٹ کھولی ہوئی ہے۔ سر، یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں، اور جو خاص طور پہ یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے نا، جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، جس طرح ایک رجیم چینج آپریشن کے سلسلے میں بنا ہے، یہاں پہ مسلط کر دیا گیا، جب تک یہ ہمارے اوپر مسلط رہے گا تب تک ہماری معاشی صورتحال سٹیبل نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے جی روس سے کیا لے رہے ہیں؟ گندم لے رہے ہیں۔ جب خان صاحب آپ کو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں امپورٹ کرنی چاہیے، تب آپ نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں، تیل کی قیمت دیکھ لیں، آئل کی قیمت دیکھ لیں، گیس کی قیمت دیکھ لیں، انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھ رہے ہیں، 7.5 لاکھ کے قریب۔ آپ امیجن کریں کہ 7.5 لاکھ کے قریب آپ کے جو میں کہتا ہوں گولڈن آپ کے لوگ ہیں، جس میں انجینئر آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپرز آتے ہیں، وہ آپ کی کنٹری کو چھوڑ کے آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے جی، آپ امپورٹ نہیں کر سکتے۔ جب آپ اپنے لوگوں کو، جو آپ کے لوگ آپ کی اکانومی کو سٹرونگ کر سکتے ہیں، جب آپ ان کو اپرچونٹیز نہیں دیں گے، تب آپ کی معاشی صورتحال بدتر سے بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ میں یہی کہوں گا آخر میں کہ جب تک یہ جو نظام ہمارا صحیح نہیں ہوتا، جب تک ہمارا عدالتوں کا نظام صحیح نہیں ہوتا، جب تک ہمارا ایگزیکٹو صحیح رول پلے نہیں کرتا، جب تک ہماری جوڈیشری رول صحیح پلے نہیں نہ کرتی، تب تک یہ معاشی صورتحال بدتر سے بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا چاند صاحب، یہ پچھلے سال جو ہماری شرح نمو تھی، جو ہمارا 21-22 کا سال تھا، اس میں شرح نمو ہماری 6% تھی، لیکن جو 22-23 کی شرح نمو ہے وہ صرف 2% رہے گی۔ سر، حساب لگا لیں، کہاں 6% پہ ہم ترقی کر رہے تھے اور کہاں آج ہم 2%۔ سر، یہی تو مسئلہ ہے نا۔ دیکھیں، آپ وہ لوگ، ابھی اسحاق ڈار صاحب ہیں جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، ابھی گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ آتی ہے جس میں ان پہ جو کیسز تھے 11 ستمبر 2017 کے، جو ان پہ کیسز بنے ہوئے تھے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ نیب کے کیسز ختم کر دیے گئے۔ اب نیب انڈر کس کے ہے یہ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا بھی ایک نیریٹو تھا، ان کا یہی کہنا تھا، جو خاص طور پہ جو یہ نیب ہے، پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ جی یہ باجوہ صاحب اسے کنٹرول کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب وفاق کی گورنمنٹ اسے کنٹرول کرتی ہے، تو آپ کیسے اسٹیبل ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں پیسہ نہیں۔ اب جنیوا کانفرنس ہوئی، آپ کو کتنا تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 9 to 10 ارب آپ کو پیسہ ملا ہے۔ آپ سر وہاں پہ انویسٹمنٹ آپ کو دے تو رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو امپلیمنٹ کرنا ہے، جن جن چیزوں پہ لگانا ہے، کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ سر بتا یہ رہے ہیں کہ امداد ملی ہے، نہیں سر، یہ امداد نہیں ملی، یہ بلکہ قرضہ ہے، اور تھوڑی سی امداد ہے۔ اور سر یہ آپ کو ملنا کیسے ہے؟ یہ بھی تو سب سے بڑی بات ہے نا۔ کہتے ہیں جی آپ کو پیسہ مل گیا، ابھی شہباز شریف صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ جی بہت شکریہ ہم ان کا، لیکن سر یہ جو پیسہ ہے
انہیں ملے گا وہ ٹکڑوں میں. آپ کے ٹکے کی عزت نہیں ہے. آپ کے ملک آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. آپ کی اکانومی تب تک سٹرونگ نہیں ہو سکتی جب آپ اپنے نیچے والے طبقے کو اوپر نہیں لے کے آتے, جب ان کو آپ اپرچونٹیز نہیں نہ دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے ٹھیک ہو سکتی ہے. اچھا سر, بلاول بھٹو زرداری جب یہ $10 ارب تقریباً ملے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ادھر جنیوا سے ویڈیو بنا کے نا ٹویٹر پر شیئر کی, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کی, اور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا مارکا مار لیا. اور بھائی تم نے بھیک مانگی ہے, بھیک سر کو بھیک دی گئی ہے. 14 سال سے یہ گورنمنٹ کر رہے ہیں سندھ پہ. 14 سال سے کیا بتا سکتے ہیں انہوں نے معاشی صورتحال کو کیا کیا ہے؟ انہوں نے اور بدتر سے بدتر کر دیا ہے. اگر آپ بات کریں, وہ آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ ایک پکچر دیکھی ہوگی, بلاول بھٹو صاحب بچوں کے پاس گئے, ٹھیک ہے, اور ان کے بچوں کے پاؤں میں شوز نہیں ہیں, اور جو بلاول بھٹو صاحب کے شوز ہیں 4 لاکھ کے قریب ان کے شوز ہیں. امیجن کریں اگر آپ کے جو اس ٹائم کرنٹ گورنمنٹ کے جو پاورفل پارٹی کے ممبر ہیں وہ جب سپورٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کیسے اکانومی کو اپنی سٹرونگ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ اپنی اکانومی کو سٹرونگ نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے غریب طبقے کو ساتھ نہ لے کے چلیں. 4 لاکھ کے شوز پہنے, اور سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, گلگت بلتستان میں, پورے پاکستان میں سر 10 کلو کے آٹے تھیلے کے لیے ماں, بہنیں, بیٹیاں, نوجوان, بزرگ ذلیل و خوار کنٹینر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سر, کنٹینر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. امیجن کریں کشمیر میں ایک باپ جو ہے وہ مر گیا سر, کتنی دکھ کی بات ہے سر. وہ اپنے بچوں کے لیے آٹا لینے کے لیے آیا ہوا تھا, لائن میں لگا, ادھر بگدڑ مچ گئی اور بیچارہ وہ مر گیا سر. کہاں جا رہے ہیں سر؟ آپ کے 6000 کنٹینر اس ٹائم بندرگاہوں پہ پڑے ہیں, ایلسیز نہیں کھولی جا رہی. آپ کو کہتے ہیں آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے, ان کے لیے آپ کے پاس ایلسیز کھولنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, ان کو آپ اپرچونٹی نہیں دے رہے, لیکن گاڑیاں, امپورٹنٹ گاڑیوں کے لیے شہباز شریف صاحب ایلسیز کھول رہے ہیں. یہ کیسا نظام ہے, کیسا نظام ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری معاشی صورتحال تباہ و برباد ہو رہی ہے. کیسے نہ برباد ہو؟ ہمارے حکمران ایسے ہیں, ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں ایسے لوگ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اکانومی کا, کسے ککھ نہیں پتا. جس کو ابھی کچھ دیر پہلے, جب ان سے پہلے اسحاق ڈار سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب تھے, انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوستے رہے ہیں کہ واقعی ہماری گورنمنٹ کے پاس اس طرح کی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی اکانومی کو سٹرونگ کر سکے یا ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جا سکے. ہمارے پاس اس طرح کی حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم ٹھیک کر سکتے اپنی اکانومی کو. سر وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جاوید لطیف صاحب, وہ کہتے تھے کہ ہم گورنمنٹ میں آنا ہی نہیں چاہتے, ہمیں مجبوراً لایا گیا. تو بھائی سوال یہ ہے کہ تم آئے کیوں؟ ہاتھ کھڑے کر دیتے کہ نہیں ہم نہیں آ سکتے, آپ آئے کیوں؟ تو سر یہ کیوں آئے آپ کے خیال میں گورنمنٹ میں؟ سر بیسیکلی یہ جو گورنمنٹ ہے نا, وفاقی گورنمنٹ اس ٹائم ہم پہ مسلط کی گئی ہے, ان کا پلان ہی یہی ہے کہ صرف انہیں NRO2 چاہیے. انہیں عوام کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. عوام مر رہی ہے, بھوکی مر رہی ہے, چاہے عوام سڑکوں پہ سو رہی ہے, بھوکی مر رہی ہے, کوئی بیچارہ رو رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, انہیں کچھ نہیں ہے. ان کے پاس پیسہ ہے, انجوائے کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں, ان کے پاس پیسہ ہے, عیش و آرام ہے, یہاں سے بھاگ جائیں گے. ابھی تک بگوڑے باہر ہیں کچھ لوگ. ابھی مجھے لوگوں کی مینٹیلٹی پہ شک ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی آنکھوں کے سب کچھ سامنے ہے وہ ان کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ اب دیکھیں نا شہباز شریف صاحب پہ کیسز تھے, جس دن انہیں سزا ہونی تھی اسی رات عدالتیں کھل گئی اور انہیں پرائم منسٹر بنا دیا گیا. میں پریشان اس بات کو لے کے, کیا پوری دنیا میں کسی بھی گورنمنٹ میں اس طرح کا سسٹم ہو سکتا ہے؟ کیا ہماری جوڈیشری ہے پورے پاکستان میں, پوری پاکستان کہہ رہا ہوں پورے ورلڈ میں بدنام نہیں ہوئی ہوگی؟ کس طرح کی ان میں تہمتیں لگی ہوں گی؟ انڈیا ہمارا ساتھ والا ملک ہے, ہم پہ تانے دیتا ہے جی آپ کا نظام ہی نہیں ہے, نہ میرے خیال میں نہ آپ کا لیجسلیچر صحیح ہے, نہ ایگزیکٹو صحیح ہے, نہ جوڈیشری صحیح ہے. اس کو شروع سے آپ کو نا ٹھیک کرنا پڑے گا اور پھر ہی آپ آئیں گے اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے اکانومی کے ساتھ, پھر ہی آپ سٹیبل ہو سکتے ہیں. سر ایک سروے آیا, اس میں ہماری جوڈیشری جو تھی وہ پاکستان کا 3را کرپٹ ترین ادارہ ہے. سر کیسے نہ ہو؟ رات کو عدالتیں کھل رہی ہیں, آپ کا ایک شور آدمی ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے. ساری پاکستان کی اتنی بڑی پارٹی اکٹھی ہو رہی ہیں, کس لیے ہو رہی ہیں؟ لوگوں کو مارنے کے لیے, اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے. پاکستان ابھی دیکھیں 1970 کے بعد یہ 2023 آیا ہے دسمبر میں, 24.5
के करीब इसकी फीसद महंगाई रही है, ठीक है। तो आप देखें ना, जब इस तरह के हुक्मरान हम पे आएंगे, इस तरह के लोग आएंगे, ठीक है, जिनको अलिफ से बे तक का पता नहीं है, वो हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, तो आप फिर क्या रोते हैं इकॉनमी का? हमारे ऊपर वाले बैठे अदारों को सोचना चाहिए इसके बारे में कि हम किन लोगों को लेके आए हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, जो आवाम को गुमराह कर रहे हैं, अवाम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ऊपर बैठे वाले लोगों को सोचना चाहिए, जो डोरियां हिला रहे हैं, ये तो सिर्फ कठपुतली हैं, ये तो सिर्फ कठपुतली हैं, ये तो नाच रही हैं उन पे, जो उनके कहने, उनके इशारों पे ये नाच रही हैं, इनका कोई रोल नहीं है। अभी ऊपर से एस्टैब्लिशमेंट अपना हाथ उठा दे, इनकी टके की वैल्यू नहीं है, लोग इन्हें जूतियां, अभी आपने कल की वीडियो देखी है, राना सनाउल्लाह बे बंदे ने जूती मार दी। अब लोग अवेयर हो गए हैं, लोगों को पता है ये लोग हैं, ये चोर हैं, करप्ट हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर वाले जो बैठे लोग हैं, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जिनमें सुपर पावर्स होती हैं, इस तरह हमारे कंट्री की जो एस्टैब्लिशमेंट है, इनका रोल है, हर चीज में इनका रोल है। मैं कहता हूं कि इकॉनमी को तबाह बर्बाद करने में सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का रोल है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना तज़िया पेश किया। जी तो अब्दुल्ला जट साहब, आप मुल्क पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं किस तरह देख रहे हैं सर? फिर आप यार सलहरी साहब, जो मुल्क के सियासी हालात चल रहे हैं ना इस वक्त, बहुत ही नाजुक सूरत हाल पे है। अवाम गुर्बत की चक्की में फंस रही है और हुक्मरान अपनी अय्याशी में लगे हुए हैं, ये अपनी सीट बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये जो हुक्मरान है ये पाकिस्तान के लिए काम कर ही नहीं रहे इस वक्त, ये तो अपनी सीट के पीछे भाग रहे हैं। कोई इमरान खान, नवाज शरीफ की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये आपस में लड़ी जा रहे हैं कि मुल्क को ठीक इन्होंने क्या करना है। अवाम के लिए ये क्या करते हैं? अवाम आटे के लिए लाइनों के चक्कर लगा रही, फिर भी नहीं उन्हें मिलता। अवाम सुबह से जाती है कंटेनरों पे आटा लेने के लिए, 10 किलो का थैला, 20 किलो का, वो भी जब शाम होती है वो कहते हैं आटा ख़त्म हो गया है। तो अवाम किधर जाए? पहले हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमारी इकॉनमी तबाह हो गई है। सर खबरें ये हैं कि अगस्त तक इलेक्शन कराने का कोई मूड नहीं है इलेक्शन करवाने वालों का, तो सर फिर इस टाइम सियासी अदम इस्तेहकाम है, लोग ट्रस्ट ही नहीं करते। फ्लैरी साहब, इस वक्त पाकिस्तान को इलेक्शन की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि हमारे पास जो भी हुक्मरान इसे पीडीएम कर रही है ना, ये अपने मसलों से नहीं निकल रही, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि ये हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, अदारे कह रहे हैं कि ये हम पर मुसल्लत हुक्मरान, अवाम कह रही है मुसल्लत कर दिए गए हैं, तो ये आपस में लड़ी जा रहे हैं। ये अवाम का तो उस वक्त सोचे ना जब ये इस झगड़े से बाहर हैं कि इन्होंने हुकूमत करनी, इनको ये नहीं पता कि कल को इनकी हुकूमत होगी कि नहीं। इमरान खान कभी कहता है कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, तो ये तो सिर्फ इसीलिए कि हमारी सीट बच जाए, इसी के पीछे भाग रहे हैं और अवाम पीछे से जलील हो रही है। तो कैसे हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर देख सकते हैं? बात की ना कि इनकी हुकूमत होगी या नहीं, मैं जो ग्राउंड रियलिटीज है, मैं पब्लिक में जाता हूँ, पब्लिक से जानता हूँ सर, अवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है, उनको अपने अच्छे बुरे की अवाम अगर इस वक्त बाशऊर होती तो ऐसे हुक्मरान हम पर ना होते। ये अवाम ने हुक्मरान लेके आए हुए हैं। अवाम में से खौफ नहीं खत्म हुआ, अवाम बाशऊर हुई है। जो शऊर का जिन्न है ना वो बोतल से बाहर आ, अगर अवाम के अंदर शऊर का जिन्न है तो फिर हुक्मरान यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारे पास कोई अच्छे हुक्मरान होने चाहिए जिनको अवाम का सोचना। ये अवाम किस पर खड़ी है? अवाम रो रही है, क्यों रो रही है? ये अपनी करतूतों की वजह से रो रही है, क्योंकि ये जो हुक्मरान है ये अवाम ही लेकर आई है, ये कोई हम पर ऊपर से नाजिल नहीं हुए, ये अवाम भुगत रही है और इनको भुगतना चाहिए। क्योंकि जब तक इनके अंदर शऊर नहीं, ये कैसे लोग हैं जो पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर चले गए हैं, ये नवाज शरीफ जैसे लोग, तो ये फिर उन्हीं की सपोर्ट करती है। ये इतने वोटों से जीतते हैं, करप्ट कहते हैं उसे, ये चोर है, पाकिस्तान से भागा हुआ मुजरम है, लेकिन ये फिर उसे वोट देती है। तो फिर ये अवाम क्यों रो रही है कि हमें आटा नहीं मिल रहा, चिकन इतना महंगा हो गया है, हमारी इकॉनमी तबाह हो गई है? क्यों रो रहे हैं? ये अपना ही भुगत रहे हैं। सर जो मेरा तजिया, जो मैंने ग्राउंड रियलिटीज देखी और जो मुझे लगता है कि ऐसे ही होगा, तो जुर्लू भी फेर देंगे ना, फिर भी पीटीआई 2-2.5 अक्सरिये ले जाएगी और सीधा सीधा इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन खबरें ये भी हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि नाअहल कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। नाज़रीन किराम, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से तलहा सुलहरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।